قرآن کے الفاظ سنیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کر دیتے ہو. کنتم امواتا فاحیاکم، اللہ کہتا ہے تم تو مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. کچھ تھا انسان؟ تو بھائی کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے اپنے آپ کو خود ڈیزائن کیا، میں نے چاہا تو میں زندگی میں آیا، میں نے چاہا تو میں پیدا ہوا، میں نے چاہا کہ میری شکل و صورت ایسی ہو تو ایسی بنی، لہٰذا اب میں اس پہ تکبر کرتا ہوں، اب میں اس پہ کرتا ہوں غرور کرتا ہوں کہ میں نے خود کو خود بنایا اور میں اس زمین پہ آیا، اپنا چہرہ خود بنایا، اپنی ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، جسم خود بنایا، لہٰذا مجھے اس بات کا تکبر ہے، غرور ہے، اکڑ ہے، میں اپنی مرضی سے اب زندگی گزاروں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم نے کیا کیا؟ تم تو مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں، ایک ذرا سی ہلنے والی جان ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھے. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں پیدا کیا. بھائی آج بھی کوئی چاہے جتنے بھی جراثیم آپس میں ملا لے، کوئی جاندار چیز پیدا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ جب ایک انڈے سے چوزا نکلتا ہے، وہ بھی ایک پروسیس سے نکلتا ہے، اگر آپ نے اس انڈے کو توڑ دیا، وہی سب کچھ مٹیریل ہے نا، اندر کی زردی بھی ہے، اس کی سفیدی بھی ہے، سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہے نا، لگاؤ ایڑی چوٹی کا زور، وہی مٹیریل ہے، وہی سب کچھ ہے، بناؤ اس سے چوزا. اتنی نرم چیز جس کو تم کھا جاتے ہو، اتنی نرم چیز سے وہ چوزا بناؤ جس کی چونچ اتنی سخت ہوتی ہے، بن سکتی ہے؟ جتنے مرضی تم اس کو آگ پہ ابالو، پانی میں ڈبو، جو تم سے ہو سکتا ہے ساری سائنس لڑا لو، یہ جو تم انڈا باہر نکالتے ہو اس سے کوئی جاندار چیز بنا کے دکھاؤ، جو بندہ ایسے کھا جاتا ہے. اور 21 دن مرغی کے پاس رہے تو اللہ اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے. کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے مرغی؟ کون سی سائنس آتی ہے اس کو؟ وہ مرغی جس کو پکڑ کے بندہ اللہ اکبر کرتا ہے اور چھری پھیری اور ختم، اس کو صرف دانا کھانا آتا ہے. یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ آج تک اربوں خربوں مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی؟ سب مسلمان انسان مل کر ایک مکھی نہیں بنا پا رہے. وہی انڈا موجود ہے. ایک تو ہے نا کہے بندہ کہ یار ہمارے پاس وہ مٹیریل نہیں ہے جس مٹیریل سے اللہ بناتا ہے، یہ بھی بات ہے نا کہ بندہ کہے کہ ہمارے پاس وہ مٹیریل نہیں. اللہ کہتا ہے مٹیریل بھی وہی ہے، وہ نازک سا چھلکا، اس میں ہم جان ڈالتے ہیں، زندگی بناتے ہیں. ایسی زندگی خوبصورت، کیا خوبصورت اس کے پر، اس کی اس چھلکے میں چونچ بناتے ہیں. بھائی اس مٹیریل میں ایسا کیا ہے جس سے چونچ بنے، جس سے ایسی زبان بنے جو ذائقہ چکھتی ہو، جس سے ایسی جان بنے جو چیزوں کو سمجھتی ہو. ذرا سا بندہ آواز نکالتا ہے، چوزا بھاگا ہوا آتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی انڈے کو توے پہ ڈالو تو کھا جاؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے جب ایک چوزا نہیں بنا سکتے، اتنی سی جان نہیں بنا سکتے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے بھائی، تم بھی اسی طرح مرے ہوئے تھے، مردہ تھے. فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ہم نے تمہیں زندگی دی. اب یہاں تک تو بندہ کہتا ہے چلو جی مان لی، ٹھیک ہے جی اللہ نے زندگی دی ہے. اب آخرت پر ایمان نہیں ہے. جب اللہ کہتا ہے تمہیں پتا تم کچھ نہیں تھے، مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، ہم نے زندگی دی ہے، اسی طرح اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، ہم تمہیں پھر ماریں گے. یہاں تک بھی بندہ مان لیتا ہے، کہتا ہے ہاں یار ہر بندہ مر جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کوئی 50 60 سال 70 سال 80 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، واقع ہی مر جانا ہے. اور یہ بندے کو حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے کہ کوئی جاندار اس زمین پہ زندہ نہیں رہتا. تو اللہ فرما رہا ہے ثم یمیتکم، اب جو تمہیں زندگی ملی ہوئی ہے ہم تمہیں پھر موت دیں گے. یہاں تک تو مان لی، کیوں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. لیکن وہی رب جس رب نے ابھی پچھلے ساری دعوے کی اور بتایا انسان کو کہ تم مرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی. اب انسان نے اپنے آپ کو مردہ بھی مان لیا کہ واقعی میں کچھ نہیں تھا، اور یہ بھی مان لیا کہ ہاں واقعی مجھے زندگی ملی ہے اور میرے چاہنے سے نہیں، خود سے. ثم یمیتکم، یہ بھی مان لیا کہ واقعی میں مر جاؤں گا اور مجھے قبر میں لٹایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. پھر اللہ کہتا ہے ثم یحییکم،
ہم پھر تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ زندہ کریں. اس بات پہ نہیں آتا، اس بات کو نہیں مانتا. اب بھائی اس بات کو مانے تو بندے کا پتر نہ بن جائے. اگر اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا، حساب لے گا، اور میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حساب اللہ کو دینا ہے، بندہ نہ بن جائے، سیدھا نہ ہو جائے. تو جس رب کے 3 دعوے سچے ہیں نا، کہ تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم مرو گے. یہ 3 دعوے جس رب کے سچے ہیں، چوتھا بھی اسی رب کا دعویٰ ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، حساب لے گا، ہر پل کا اپنے حساب دینا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے صرف اٹھایا نہیں جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اٹھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اپنی منمانی کی زندگی ہوگی، یہ تو ابھی ہے نا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جس رب نے تمہیں اس پروسیس سے گزارا ہے، اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، بتانا ہے کہ اللہ یہ ہم 50 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی فلاں کاموں میں گزار کے آئے ہیں. تو اپنی آخرت کی انسان کو چاہیے کہ وہ تیاری کرے.